अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी घर में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस दिन की बात है जब मैं 2 रुपए का दही लेने मजीद की दुकान पर जा रहा था। सारी गली बच्चों से भरी हुई थी। सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त गरीबों के घरों की गलियां और नालियां बच्चों से भरी होती हैं। मेरा ध्यान ऊपर की तरफ था। गली के दरमियान में से किसी पतंग की डोर गुजरती दिखाई दे रही थी। डोर में खासा तनाव था, जिससे लग रहा था कि पतंग या तो कहीं फंसी हुई है या फिर दूसरी तरफ से भी डोर किसी के कब्जे में है। अचानक डोर ढीली पड़ गई और नीचे की तरफ आने लगी। यकीनन किसी एक तरफ का सिरा टूट गया था। पतंग लूटना मेरे लिए बस लूटने से भी ज़्यादा मुसर्रत बख्श अमल होता है। डोर ढीली पड़ती देखकर मुझे सब कुछ भूल गया। मैंने खाली प्याला एक तरफ रखा और उछलकर डोर की तरफ हाथ मारा। मोहल्ले के और भी कई लंबे लड़के इस कार खैर में शरीक थे, ताहम मैं ज़रा ज़्यादा करीब था। डोर तो मैंने पकड़ ली, लेकिन दूसरे लड़कों ने बाकी पतंग का सत्यानाश करके रख दिया। एक अजीब सी धमा चौकड़ी मच गई थी। सब लड़के एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया था। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी, हाय मर गया, हाय मेरा सांस। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी आवाज़ के जवाब में फौरन ही तमाम लड़के उठ खड़े हुए और इधर उधर हो गए। पहली बार अपनी इतनी इज्जत होती देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मैंने सोचा। इससे पहले कि मैं अपने दिल से मज़ीद कोई राहत तलब करता, एक शोर सा उठा और ज़रा सी देर में सारी गली खाली हो गई। मैं डर गया, कहीं सामने वाले मलक साहब का कुत्ता तो नहीं खुल गया। अमूमन इसके खुल जाने पर ही गली में यूं वीरानी छाती थी। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। सामने निगाह पड़ते ही मेरे हाथों के कबूतर उड़ गए। मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और 3 पुलिस वाले खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहे थे। इनके बराबर में एक नहायत खूबसूरत लड़की गुस्से से मुझे देख रही थी। लड़की के ने नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहन रखा था। हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और खुस्से में इंतहाई नाजुक पैर फंसाए हुए थे। गाड़ी और लड़की इतनी खूबसूरत थीं कि मैं एक लम्हे में समझ गया कि इन दोनों का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। यही है जी, लड़की ने इतने यकीन और खूबसूरती से कहा कि मुझे लगा जैसे वाकई मैं ही हूँ। लड़की का जुमला सुनते ही थानेदार ने इशारा किया और 2 पुलिस वालों ने तेज़ी से मुझे जकड़ लिया। मैं इनके हाथों में कसमसाने लगा। क्या किया है मैंने? मेरी मरियल सी आवाज़ निकली। तुझे थाने चल के बताते हैं, गंजे दोज़खी। एक कांस्टेबल ने मेरी टेंड पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो औरतें अध खुले दरवाज़ों से बाहर झांक रही थीं, इनकी बेख्तियार हंसी निकल गई। मुझे यकदम इल्हाम हुआ कि मैं जलील होने वाला हूँ। असल में मुझ पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मैंने अक्सर नोट किया है कि मुझे आने वाले वक्त का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। मुझे यकीनी इल्हाम था कि मेरी टेंट मुसलसल ख़तरे में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की मुझे गिरफ़्तार कराने पर क्यों तुली हुई है और इसने किस जुर्म में मुझे पहचाना है। मैं लड़की की तरफ मुंह करके गिड़गिड़ाया, देखें जी, आपको गलत फहमी। पटाह! मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी टेंट पर कांस्टेबल का खुला हाथ पड़ा और मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर स्टील की परात आ गिरी हो। पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अगर मेरे सर पर बाल होते तो मुझे इतनी चोट न लगती। थानेदार ने भी शायद मेरी बात का बुरा मनाया था। चीख कर बोला,
ابے میڈم فہمی کو غلط کہہ رہا ہے، میں تیری ٹنڈ پھاڑ دوں گا۔ غالباً لڑکی کا نام فہمی تھا اور میرے غلط فہمی والے لفظ کو وہ لڑکی کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ آپ اسے گرفتار کر لینا، فہمی نے تھانے دار سے ضد کی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو واقعی گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں میڈم جی، ہم ابھی اسے تھانے لے کر جائیں گے۔ چلو بٹھاؤ اسے، اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ، میں ابا کو تو بتا دوں۔ ارے کوئی ہے، ارے رکو تو صحیح۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ غالباً اس شور شرابے کی اطلاع اماں کو بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تھانے والے مجھے گاڑی میں ڈالتے، اماں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آ گئیں۔ کیا بات ہے، کیوں میرے بیٹے کو پکڑا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تھانے دار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں تھانے دار کی بات سن کر یکدم چونک گئیں، قریب ہو کر پوری تسلی سے میرا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد سے بولی، ہاں میرا ہی ہے۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا، تمہارے بیٹے نے اس میڈم کا پرس چھینا ہے۔ اماں نے حیرانی سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ کمالے، پیسے کدھر ہیں؟ میں سمجھا شاید وہ دہی والے پیسوں کا پوچھ رہی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جیب میں ہے۔ یہ سنتے ہی تھانے دار زور سے اچھلا، دیکھا مان گیا نا گنجا پاپی۔ اس نے تیزی سے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ 2 روپے کا سکہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ دھاڑا، باقی کی رقم کہاں ہے؟ میری جان نکل گئی۔ باقی کی رقم ابا کے پاس ہوگی، مجھے تو انہوں نے صرف 2 روپے ہی دیے تھے۔ اوہ، تو پورا گینگ ہے، باپ بھی اس کا ساتھی ہے۔ چلو پکڑ لو اس کے باپ کو بھی۔ تھانے دار پوری قوت سے چیخا اور گاڑی میں سے 2 سپاہی نکل کر ہمارے گھر کی طرف لپکے۔ ابا صحن میں بیٹھے کلی کر رہے تھے۔ پولیس کو اندر رہتے دیکھا تو چکر کھا کر نزدیکی موڑے کو پکڑ لیے۔ کیا بات ہے جی؟ ابا نے زیر لب کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ تم ہو کمالے کے باپ؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ کمالے کا ناپ؟ کمالے کا ناپ تو درزی ہی بتا سکتا ہے جی، مجھے کیا پتا؟ ابا ڈگمگائے۔ ابے ناپ نہیں پوچھا، باپ پوچھ رہے ہیں، باپ۔ تم اس کے باپ ہو؟ ابا مزید دبک گئے۔ بس جی، اس کی ماں تو یہی کہتی ہے، پر جی اللہ کی قسم میں نے کبھی زور نہیں دیا۔ سپاہیوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے ڈولی ڈنڈا کرتے ہوئے ابا کو اٹھایا۔ ابا کو گدگدی ہوئی اور ان کے کہے نکل گئے، ابے چھوڑ، کھی ہائے مر گیا، کھی ابے نہ ہنسا، ابے مر جاؤں گا، کھی۔ لیکن سپاہیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لا کر تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابا نے پوری کوشش کی کہ تنگ کر کھڑے ہو سکیں، لیکن تھانے دار کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی ان کا وعلیکم السلام نکل گیا۔ تھانے دار نے گھور کر ابا کو دیکھا۔ تو تم ہو اس گروہ کے سرغنہ؟ سغرا؟ کون سغرا جی؟ اللہ پاک کی قسم میں کسی سغرا کو نہیں جانتا، میں نے تو اسے تصویریں بھی واپس کر دی تھیں۔ ابا نے تھانے دار اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یہ اونچا سنتا ہے کیا؟ تھانے دار نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے گھبرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔
میں گاڑی کے اندر 2 سپاہیوں کے درمیان چکن سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ ابے پرس کہاں ہے؟ تھانے دار پھر دھاڑا۔ چرس؟ نہیں جی، میں چرس نہیں پیتا، آپ کو غلط مخبری ہوئی ہے۔ ابا مزید گھگیائے۔ ابے چرس نہیں، پرس مگر اللہ کی قسم جی، میں تو پرس رکھتا ہی نہیں، میں تو سارے پیسے سلوکے میں رکھتا ہوں۔ سلوکا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ سر جی مجھے پتا ہے، ایک سپاہی جلدی سے بولا، سلوکا مردوں کی شمیز ہوتی ہے جی۔ تھانے دار نے کچھ لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر ابا کی بغلوں میں ڈنڈا چبھوتے ہوئے بولا، کہاں ہے اوے تیرا سلوکا؟ جناب میں نے اس وقت سلوکا ہی پہن رکھا ہے، ابا نے انکشاف کیا، اور یہ سنتے ہی پولیس والے یکدم چوکنے ہو گئے۔ تھانے دار نے چیتے کی سی پھرتی سے ابا کے سلوکے کی جیب میں ہاتھ مارا۔ اندر سے کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا اور ارد گرد کھڑے محلے والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی اور پانی کے بل کھڑکھڑا رہے تھے۔ لے چلو ان دونوں کو، تھانے دار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور خود گاڑی کی اگلی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہے یہ کیسا اندھیر ہے، بلا وجہ کیوں لے جا رہے ہو ان کو؟ میں اماں نے دہائی دی، میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں ابا کے حق کے لیے آواز اٹھاتے دیکھا، لیکن تھانے دار نے ایک نہ سنی۔ محلے والے بڑے اشتیاق سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ مجال ہے جو کسی نے آگے آ کر مجھے بچانے کی کوشش کی ہو۔ اصل میں ہمارے محلے میں کافی عرصے بعد پولیس کا آنا ہوا تھا۔ چھوٹے محلے والوں کے لیے ایسے مناظر ہالی ووڈ کی فلموں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ گاڑی میں ابا کو میرے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ غصے سے سبز ہو گیا۔ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ ابا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا کہا؟ میں حیوان ہوں؟ ابے شرم نہیں آتی باپ کو حیوان کہتے ہوئے؟ ابا مزید گرم ہونے لگے تھے کہ ایک سپاہی نے کڑک کر انہیں چپ کرا دیا اور وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ گاڑی ہم دونوں کو لے کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جی دوستو کیسی لگی؟ کہانی ابھی جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔